السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں آپ کا چھوٹا بھائی نظام الدین سدھارتھ نگر کا نواسی۔ حضرات، جیسا کہ ابھی ایک ویڈیو آپ دیکھیں گے، اس ویڈیو میں ایک ابلیس کا بیٹا، ابلیس کا سب سے بڑا بیٹا یہ ہے، اور یہ ناہنجار فرعون کا بیٹا، نمرود کا بیٹا، ابلیس کا بیٹا، یہ اپنے آپ کو بہت بڑا مبلغ سمجھتا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن کی 26 آیتوں کو مٹا دیا جائے۔ حضرات، قرآن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ بلند رتبہ قرآن جس میں کوئی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور یہ ابلیس کا بیٹا قرآن کی 26 آیتوں کو تبدیلی کرنے کے لیے بات کر رہا ہے، چینجنگ کرنے کی بات کر رہا ہے، اس کو بدلنے کے لیے بات کر رہا ہے۔ میں ان میں مسلمان بھائیوں سے میری گزارش ہے، جو ہندوستان میں تمام مسلمان بھائیوں سے میری گزارش ہے، دنیا میں جہاں بھی مسلمان ہیں، سب میرے بھائیوں سے میری گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اور اس ابلیس کے بیٹے کو کڑی سے کڑی سزا دیا جائے۔ اور میں ان لوگوں سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں جو اسٹیج پر کرسیاں توڑتے تھے، جو اپنے آپ کے بہت بڑے مبلغ کرتے تھے کہ ہم مبلغ ہیں، محقق ہیں، محدث ہیں، میں ان سے میری گزارش ہے کہ وہ اس ابلیس کے بیٹے کو سبق سکھائیں۔ اور ان مدارسوں سے میں پیغام دینا چاہتا ہوں جو مدارس ہندوستان میں ہے، ساری مدارس اہل سنت والجماعت، جتنے بھی مدارس ہیں ہندوستان میں، سارے ایک ہو کر لبیک کی صدا لگاتے ہوئے اس ابلیس کے بیٹے کو سزا سنائی جائے، اس ابلیس کے بیٹے کو سبق سکھایا جائے۔ میں آپ سب سے یہی ریکویسٹ کرنے کے لیے آیا ہوں، میرے تمام مسلمان بھائیوں سے، اور میں ان علماء کرام سے ریکویسٹ کرنے آیا ہوں جو بڑے بڑے علماء کرام ہیں، وہ اس پر آواز ضرور اٹھائیں، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی بات ہے۔ تو ہم اور آپ کو چاہیے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، کمنٹ نہ کیجیے گا، لائک نہ کیجیے گا، لیکن صرف اور صرف شیئر کیجیے گا۔ چینل کو سبسکرائب بھی نہ کیجیے گا، صرف اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، تاکہ اس ابلیس کے بیٹے کو اس کو سبق سکھا دیا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن پر جب ہم انگلی اٹھائیں تو ہمارا کیا انجام ہوگا۔ اس ابلیس کے بیٹے کو صرف اور اونلی سبق سکھانا ہے۔ پینڈنگ ہے، وہ باتیں ہم کھل کر نہیں بتا سکتے، لیکن ہمیں امید ہے کہ یہ چیزیں کورٹ کو اس میں انٹرفیرنس کرنا چاہیے۔ ہماری دیش کی سرکشا سے جڑا معاملہ ہے۔ ان 26 آیتیں جو وائلنس کی ٹیچنگ ہے اسلام کے اندر، جو پوری دنیا میں آتنک کا سبب بنی ہوئی ہیں، ان کو قرآن سے ریموو ہونا چاہیے۔ آپ کو لگتا ہے کہ کورٹ ایسے سنویدنشیل معاملے میں، جس میں ایک فیتھ سے جڑا ہوا معاملہ ہے، اس میں مداخلت کرے گا؟ یہ معاملہ فیتھ سے جڑا نہیں ہے، فیتھ سے جڑا ہوا ہوتا ہے انسانیت کا معاملہ۔ کسی کا قتل کر دینا فیتھ سے جڑا معاملہ ہے؟ آپ اگر اس کو فیتھ سے جوڑ لیتے ہیں تو ہم کو اجازت دیجئے کہ ہم کافروں کا قتل کر دیں۔ تو یہ فیتھ سے جڑا نہیں ہے، یہ وائلنس ٹیچنگ ہے، یہ ایک طرح سے آتنکی گتیویدیوں میں مسلمان بچوں کو لپت کرنے کی بات ہے، اور اس کا سہارا قرآن مجید سے لیا جا رہا ہے۔ بہت سی اچھی باتیں ہیں قرآن مجید میں، ہم تو کہتے ہیں قرآن مجید کو ہم بینڈ کرنے کی بات نہیں کرتے، اس کے اندر جو وائرس خلیفہوں نے ڈالا ہے اسلام کو آگے بڑھانے کے لیے طاقت کے دم پر، اس کو ریموو کرو، کیونکہ آج اس کا غلط فائدہ اٹھایا جا رہا ہے اور مسلمان بچوں کو آتنکواد کی طرف لیا جایا جا رہا ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ جو کسی زمانے میں اسلام کی طاقت کے بل پر اسلام کو پھیلانے کی بات کی جا رہی تھی، آج وہ اسلام کو کمزور کر رہا ہے؟ جو بنیادی شکشائیں ہیں اسلام کی انسانیت کے بھلے کے لیے، ظاہر سی بات ہے، جس وقت یہ قرآن کے اندر امینڈمنٹ کر کے اس طرح کے اللہ کے نام سے میسیجز ڈالے گئے جو ہم نے چیلنج کیے ہیں، اس وقت تو ان کا مقصد یہی ہوگا کہ ہم اس کو اپنی طاقت سے جوڑیں، اور اللہ کے میسج کے نام پر جہاد کیا ہے؟ یہ اس وقت جہاد تھا کہ اسلام کو پھیلانا تھا، آج وہ جہاد کا غلط استعمال ہو رہا ہے، آتنکوادی جہاد کا استعمال کر رہے ہیں۔ تو اس وقت تو اسلام کا دائرہ بڑھانے کے لیے یہ کام کیا گیا تھا، لیکن آج اسلام اسی سے بدنام ہو رہا ہے۔ ہمارے ساتھ سدھاکر دویدی جی ہیں، جنہوں نے یہ ساری پیٹیشن ڈرافٹ بھی کی ہے، اور اس کے بارے میں ان کے تکنیکی پہلوؤں پہ بات کرتے ہیں کہ اس میں آپ نے اس کو سمویدھانک کی جو مول بھاونا ہے، جس میں دیش کے خلاف حملہ یا دیش پر حملہ، دیش کی سمپربھوتا، ایکتا اور اکھنڈتا پر، اس کے ساتھ آپ نے دیکھیے، جو ہمارا سمویدھان ہے وہ پرتیک ناگرک کو جو ہے پروٹیکشن دیتا ہے، تو اسی پروٹیکشن میں جو ہے کوئی بھی ایسی ٹیچنگ نہیں ہو سکتی جس سے کہ آتنکواد کی پڑھائی ہو، جس سے کہ آتنکواد کو ایجوکیٹ کیا جائے۔ تو ایسے کسی بھی دھرم میں، ایسا نہیں کہ کیول مسلم دھرم میں، کسی بھی دھرم میں اس طریقے کی کوئی بھی ٹیچنگ ہو تو اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے، اور ہمارا سمویدھان اس چیز کا ادھیکار دیتا ہے کہ اگر دیش کے خلاف کوئی پراکسی وار کے لیے کوئی ٹیچنگ ہو رہی ہو،
चाहे वो स्कूल एजुकेशन हो या किसी भी तरीके की एजुकेशन में हो, तो उसको रिमूव करने का हमारा राइट है। और दूसरा कि इस्लामिक आतंकवाद इसमें सबसे ज़्यादा आगे जो है रहा है शुरू से पूरे विश्व में, और उसका सबसे ज़्यादा भुक्तभोगी जो है वो हिंदुस्तान रहा है। इसलिए हम लोग इसको इंडिया की सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसको हम लोग चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि इससे रिलीफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट दे सकती है और कोई रिलीजियस वो नहीं दे सकते। और इसमें कोई रिलीजियस इशू नहीं है, ये कोई धार्मिक उसको हमने कोई चैलेंज नहीं किया है। हमारा केवल इसके अंदर जो मेन ग्राउंड है वो यही है कि कोई भी ऐसी टीचिंग जो आतंकवाद को बढ़ाती हो, जो ह्यूमैनिटी के लिए खतरा हो, उसको रिमूव किया जाए। कुरान एक बहुत अच्छा ग्रंथ है, उसकी जितनी पॉजिटिव चीज़ें वो ज़रूर पढ़ाई जानी चाहिए, लेकिन जो चीज़ें इंसानियत के खिलाफ हो उनको रिमूव करने के लिए हमने इसमें प्रेयर की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अमूमन इस तरह की याचिकाओं में कोर्ट ये कहता है कि आप अप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म पर इस मामले को लेकर जाएं और वहां अपने सबमिशंस दें। इसी को देखते हुए याचिकाकर्ता ने पहले ही देश के 57 ऐसे रजिस्टर्ड इस्लामिक संगठनों को इस याचिका की प्रति भेजी और उनसे ये कहा कि आपका जवाब इन 26 आयतों पर क्या है, जवाब अभी तक मिला नहीं है। लिहाजा ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि अगले हफ्ते शायद ये मामला सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंच जाए। कैमरामैन अनुराग सक्सेना के साथ संजय शर्मा, दिल्ली।